السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، والد صاحب کی پراپرٹی تھی، وہ بیوی کے نام کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، اور اب ان کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور یہ جائیداد بیٹیوں کے پاس آئی ہے۔ مرنے والا جو مر گیا اور مرنے والی جو مر گئی، ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، فقط بیٹیاں ہیں، وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اب یہ ہوا کہ بچیوں کے جو ماموں ہیں یا مامیاں، اگر مامیاں ہیں تو تب وہ بھی شامل ہوں گی ساتھ، تو بچیوں کی جو مامیاں یا ماموں ہیں، یعنی مرنے والی جو عورت جس کے نام جائیداد تھی، اس کے بھائی ہیں یا بہن ہیں، بھائی ہوں تو وہ بھی حصے دار ہیں، بہنیں ہوں تو وہ بھی حصے دار ہیں وغیرہ ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہماری بہن کی جائیداد میں سے حصہ ہے، ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ میں ان تمام لوگوں کو پہلے تو یہ پیغام دے دوں، والد مر گیا کہ ابھی زندہ ہے؟ مر گیا۔ کتنا کچھ قبر میں ساتھ لے کر گیا بتائیے؟ صرف 3 کپڑے، سنت مطابق کفن کے 3 سفید کپڑے، اور وہ بھی کوئی بہت قیمتی کپڑا نہیں ہوتا کہ جناب 500 روپے کا گز ہو یا 200 روپے کا گز ہو یا 2000 روپے کا گز ہو، بالکل سادہ نکما، ایک بیکار قیمت پر ملنے والا وہ کپڑا۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے تقریباً کوئی 800 یا 1000 کے قریب کفن آتا ہے، اگر میں بھول نہیں رہا۔ کفن کی قیمت ٹوٹل 1000 ہے یا 500 اور 1000 کے بیچ ہے، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی میرے گھر سے مسجد سے تھوڑا قریب جنازہ گاہ ہے، تو یہاں پر تو لوگوں نے وہ پینافلیکس لگا رکھے ہیں، مفت کفن کے لیے رابطہ فرمائیں۔ تو 500 1000 کا کفن ہے۔ ابا مر گیا، 1000 روپے کا کفن اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اماں بھی مر گئی، کتنا پیسہ لے کر گئی؟ 1000 کا کفن لے کر گئی، وہ بھی شاید کسی نے گفٹ کر دیا ہو، کوئی کہہ نہیں سکتے، جس طرح ہمارے ہاں ہے ان کے ہاں بھی شاید یہ ہو۔ تو 1000 وہ مرنے والا اور مرنے والی اپنے ساتھ کفن کی صورت میں لے کر گئے، باقی ساری دولت پیسہ یہاں رہ گیا نا۔ تو اللہ واسطے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں اور یا وہ ماموں اور مامیاں ہیں، پیسے اور جائیداد کے پیچھے لڑائی جھگڑا مت کرو، قطع تعلقی مت کرو۔ اگر کوئی ظلمن آپ کی جائیداد دبا بھی لیتا ہے تو قانون اور شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت آپ کو ضرور اجازت دیتی ہے، الاؤڈ کرتی ہے، آپ اپنے حق کے لیے کوشش کریں۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، ابا مر گیا فقط 1000 کا کفن لے کر گیا، اماں بھی مر گئی فقط 1000 کا کفن لے کر گئی، باقی سارا کچھ یہیں چھوڑ گئے۔ مرنے والے کو جس چارپائی پہ اٹھا کر قبرستان اور جنازہ گاہ اور قبر تک لے کر گئے تھے، وہ چارپائی بھی واپس آ گئی۔ چارپائی ہے کوئی تقریباً بہت قیمتی ہو تو 3000 روپے کی چارپائی ہوگی، تو وہ چارپائی بھی واپس آ گئی۔ ہر مرنے والا اپنے ساتھ فقط 1000 روپے کا 3 چادروں میں کفن لے کر جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے، تو پھر لڑنا کس بات کا؟ کل ابا مرا تھا، آج اماں مری ہے، کل ہم بھی مریں گے، تو یہ پیسہ یہ دولت یہاں رہ جائے گی۔ وہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو سنا دوں۔ 3 بڑے جگری دوست یار تھے، 3 آپس میں بڑے جگری دوست یار تھے، اور وہ تینوں جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو خزانہ مل گیا، اور تینوں دوست بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہم غریب تھے اور مسافر تھے، اب دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ اس خزانے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 2 بندوں کی نیت میں فطور آیا، خرابی آئی، انہوں نے تیسرے کو کہا کہ جاؤ، جب اتنے دولت مند ہو گئے ہیں کہیں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ وہ تیسرا گیا کھانے کے لیے۔ ان 2 نے کہا کہ 3 میں تقسیم کریں گے تو ہمارے حصے میں تھوڑا آئے گا، ایسا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آئے گا ہم اس پہ حملہ کر کے اس کی جان لے لیں گے، اس کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ جو تیسرا کھانا لینے گیا تھا، شیطان نے اس سے پٹی پڑھائی کہ بھائی 3 میں تقسیم ہوگا تو کیا آئے گا، تم ایسا کرو کھانا لو اور اس میں زہر ملاؤ، وہ دونوں کھا کے مر جائیں گے، سارے کا مالک تو اکیلے ہوگا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے حملہ کر کے اسے مار دیا، اور جب ان دونوں نے کھانا کھایا یہ دونوں بھی مردار ہو گئے، تینوں ہی مر گئے۔
خزانہ کہیں موجود، اس وہیں کا وہیں موجود رہا۔ اللہ والے کا گزر ہوا، دیکھا کہ خزانہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور 3 یار مرے پڑے ہیں، ایک قتل ہوا پڑا ہے اور 2 کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو خزانہ ہے، اس خزانے نے ان تینوں کو مار ڈالا، ہلاک کر ڈالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باپ مر گیا، اماں بھی مر گئی، پھر لڑنا کاہے کا؟ تو شرعی طور پر یہ ہے کہ جب یہ عورت مر گئی ہے اور اس کے پیچھے اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تو کل مال میں سے 2/3 ملتا ہے ان 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو، اور باقی مال میت کے بھائیوں اور بہنوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو جائے گا۔ ایک بھائی کو 2 بہن برابر حصہ ملے گا، اور اگر میت کی بہنیں کوئی نہیں ہے، فقط بھائی ہیں، تو پھر سارا مال بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے مرنے کو اور موت کو یاد رکھیے، یہ دولت، یہ خزانہ، یہ چاندی، یہ سونا، یہ سب کچھ رہ جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، اس پر بھی بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے ساتھ بندے کے نیک اعمال ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوں گے، اور اس نوجوان کی صفتیں کیا ہیں؟ حسن الوجہ، بڑا پیارے چہرے والا نوجوان ہوگا۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ حسن الثیاب، اس کے کپڑے بھی بڑے پیارے اور خوبصورت کپڑے ہوں گے، صاف ستھرے چنگے کپڑے۔ اور کیا صفت ہے؟ حسن الریح، اس نے عطر اور پرفیوم بھی بڑی پیاری لگا رکھی ہوگی۔ تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، یا 1000 اور 500 یا 800 کا کفن وہ بھی شاید کوئی گفٹ کر دے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں ہیں، باقی سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اور جو کسی کا مال ہڑپ کر کے مرا تو اس کے یہ گندے عمل، گندے چہرے والے، گندے کپڑے والے، بدبودار گندی سمیل والے نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ اس کی قبر میں ہوں گے۔ جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے جس کا جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے، وہ اپنی چودراہٹ اور اپنے روب اور دبدبے اور اپنی بدماشی سے کھا جاتا ہے، پتہ ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور قبر کے اردا گرد جن اور انسان کے علاوہ میت کا چیخنا اور چلانا، رونا اور پیٹنا وہ مخلوق سنتی ہے۔ اور اگر ہمیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرنے ہی چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔